السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم سلسلہ قرآن کہانی شروع کریں گے۔ سلسلہ قرآن کہانی میں سب سے پہلے آج آپ کو قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس قرآن کہانی کا مقصد انبیاء علیہ السلام کے مختلف اوراق کی زندگی کو آپ تک پہنچانا ہے۔ جس طرح سے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں کوئی بھی بات بے مقصد نہیں کی، اس طرح قرآن میں انبیاء کا ذکر ہونے میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ آج میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا حصہ اول آپ کے سامنے پیش کروں گی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف اور مقام و مرتبہ، فرشتوں کا مکالمہ اللہ کے ساتھ، اور شیطان کا تکبر کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرے گا، اس کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گی۔ جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف اور مقام و مرتبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور اللہ کے منتخب نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کو مٹی سے تخلیق فرمایا، پھر آپ کے جسم میں اپنی طرف سے خاص روح پھونکی۔ اللہ نے آپ کے لیے آپ کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح آپ کے ذریعے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام ابو البش یعنی تمام انسانوں کے باپ، اور اماں حوا تمام انسانوں کی ماں کہلائیں۔ آپ کا لقب صفی اللہ بھی ہے، جس کا معنی ہے اللہ کا خاص برگزیدہ بندہ۔ فرشتوں کا مکالمہ۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے عرض کیا، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی کہ انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے زمین میں خوب فساد مچایا تھا۔ اللہ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یعنی ان کی حقیقتوں کا علم سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کیا۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، کیونکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہ واقعہ سورۃ البقرہ 2 آیت 30 تا 39 میں بیان ہوا ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں سے بات چیت کر لی اور حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، تو اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ شیطان کون تھا؟ شیطان دراصل ابلیس تھا۔ وہ پہلے جنات میں سے تھا، لیکن اللہ نے اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا، مگر اس نے تکبر کیا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ ابلیس نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، اس لیے تو یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر نکل جا۔ ابلیس نے اللہ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹا سکے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے اسے یہ مہلت دے دی گئی، مگر وہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا۔ جی ہاں، اگر ہم اللہ کی بات کو مانتے رہیں تو شیطان ہمیں کبھی بھی بہکا نہیں سکے گا۔ یہ تھا آج پہلا حصہ، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف اور مقام و مرتبہ بتایا گیا، پھر اس کے بعد آپ کو فرشتوں کا مکالمہ بتایا گیا، اور آخر میں جو تیسرا حصہ تھا اس میں نے آپ کو شیطان کے تکبر کے بارے میں بتایا کہ کس طرح اس نے تکبر کیا اور اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ آپ کو کل ہم سنائیں گے کہانی کا، تو مجھے امید ہے آپ اس پہ عمل کریں گے اور اس پر خوب غور و فکر کریں گے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں بنایا اور کیا مقصد تھا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔